بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ جی کل 2 بجے توشہ کیس میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جس میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو بیسیکلی کیس تھا، اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ فیصلہ کرے گا؟ کیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس کے اوپر تو خیر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کی کہ توشہ کیس میں کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ جتنے بھی کیسز اس گورنمنٹ میں جو ڈسکس کیے انہوں نے، یا جن کے اوپر اس گورنمنٹ نے بات کی، تو جو توشہ کا کیس ہے وہ اس لیے خطرناک بنتا ہے کیونکہ اگر فرض کریں کہ جو حکومت کلیم کر رہی ہے کہ توشہ کے جو گفٹس تھے وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھے، اگر وہ ایسی بات ہے، اور تو اس میں نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا جس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، اور وہ ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ اور سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی ان کو کیا تھا فار لائف کہ جی آپ صادق الامین نہیں ہیں، اور ریزن یہ تھا کہ جو ریزن بنا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو تنخواہ ان کو ملنی تھی، جو ریسیویبل تھی، جو سیلری انہوں نے اپنے بیٹے سے نہیں لی اور جو ریسیویبل تھی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ تو اگر عمران خان صاحب کے اب چونکہ وہ ایک میری بڑی کلیئر کنوکشن ہے اس میں کہ جی وہ جو فیصلہ تھا وہ ظاہر ہے ایک بیڈ پریسیڈنٹ تھا جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا، کیونکہ یہ ایک اس قسم کا مطلب ہے کہ فیصلہ تھا کہ جس میں نظر آ رہا تھا کہ جی ایک کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا گیا، اور وہ بہانہ اس قسم کا تھا کہ جس سے لیگل فریٹرنیٹی، آپ کسی سے بات کر لیں، لوگ جو جنرلی لوگ ہیں وہ اس سے سیٹسفائی نہیں تھے کہ جی یہ کیا بات ہے کہ جی ایک پیسہ جو آیا نہیں ان کے پاس تو وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہ ڈیکلیریشن انہوں نے یہ جو ڈیکلیریشن تھا جو انہوں نے ریسیویبل جو پیسہ ان کو ملنا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر، مطلب یہ تھا کہ ان کو ظاہر کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ اب چونکہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو فیصلہ کیا، اس کی بنیاد کے اوپر اگر عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ جو ریفرنس تھا، اور اگر فرض کریں کہ جو گورنمنٹ کے جو ایم این اے تھے رانجھا صاحب، اگر وہ اس چیز کو پروو کر دیتے ہیں یا یہ چیز اس بات کے اوپر الیکشن کمیشن کنونس ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو توشہ خانے کے تحائف بیچے اس کی جو اماؤنٹ تھی جو انہوں نے ریسیو کر لی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی، تو اس پریسیڈنٹ کو دیکھ کے تو پھر ظاہر ہے یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس بن جاتا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب ڈسکوالیفائی خود کرے گی، کر سکتی ہے یا نہیں کرے گی، یا اگر اس طرح کی اگر یہ اس قسم کا کنکلوژن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس بنیاد کے اوپر فیصلہ کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ ایسا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جس کا پریسیڈنٹ لیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے کیس سے، تو میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور کے اوپر ویسے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا، بیکاز کہ بیڈ پریسیڈنٹس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ بیڈ پریسیڈنٹس کو آپ جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر ایک میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے جس وقت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس وقت پی ایم ایل این پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، آج پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے جو رہنما ہے عمران خان ظاہر ہے اس کے ٹاپ لیڈر ہیں، اور فرض کریں کہ اس بنیاد کے اوپر یا تو وہ اس طرح کی بات دیکھیں کہ ڈیکلیریشن میں آپ جھوٹ بولیں، جس طرح کہ فیصل واڈا صاحب کے کیس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ان کے پاس وہ صرف پاکستانی ہیں، ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ یو ایس کی نہیں تھی، اور انہوں نے جو اپنا یو ایس کا پاسپورٹ، ابھی جو لیٹسٹ پتہ لگا کہ جی یو ایس کا ایکسپائرڈ پاسپورٹ، وہ انہوں نے وہاں پہ ایز ایویڈنس دیا کہ جی وہ تو کینسل ہو چکی، جو کہ فیکچولی جو کہ غلط بیانی کی تھی انہوں نے، اور اس غلط بیانی کی بنیاد کے اوپر ہی ظاہر ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک سیریس لیپس ہے، فرض کریں کہ آپ نے ایک چیز ڈکلیئر نہیں کی اور آپ نے 1-2 سال کے بعد، اور یہ پرائمریلی ویسے یہ ٹیکس میٹرز میں آتا ہے کہ آپ کو فرض کریں کچھ ریسیویبل تھا یا آپ نے کوئی پیسہ آپ نے ریسیو کر دیا آپ نے، اور وہ جو ہے وہ
کرپٹ منی نہیں ہے، وہ کرائم کی پروسیڈ نہیں ہے. آپ کو تحفہ ملا، اس کے اوپر آپ ویسے آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اور لوگ ظاہر کر بھی رہے ہیں کہ جی آپ کو فوراً گفٹس ملے اور آپ نے گفٹس بھیج کے تو پیسہ آپ اپنے جیب میں ڈال لیا. اس میں بھی اگر فرض کریں کہ رولز کی کچھ وائلیشن ہوئی ہے کہ پیسہ آپ نے بعد میں جمع کرایا، آپ نے تحفے رکھ کے تحفے بیچ کے پھر آپ نے پیسہ جمع کرایا، یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں. لیکن اگر ان ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر آپ ایک شخص کو فار لائف یا آپ اس کو کنوکٹ کرا دیتے ہیں، اس کو ڈسکوالیفائی کرا دیتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ایک پولیٹیکل اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی. بیکاز یہ کوئی عام ظاہر ہے یہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل لیڈر، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے جو ٹاپ موسٹ جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں آپ اس قسم کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں نے یہی والی بات کی کہ اس میں الیکشن کمیشن سے زیادہ قصور ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ اگر وہ پریسیڈنٹ کو سامنے رکھیں گے تو ان کے پاس کیا آپشن ہوں گے. اگر یہ بات پروو کر دیتی ہے، یہ جنہوں نے ریفرنس فائل کیا کہ جی واقعی انہوں نے جو ایسیٹس تھے جو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے، 1-2 سال کے بعد الگ بات ہے کہ وہ ڈکلیئر ہو گئے تھے، یہ ایک لیپس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر چونکہ پاکستان میں ظاہر ہے کرپشن ہوتی ہے، بہت سے لوگ کرپشن کرتے ہیں، پولیٹیشنز کے ظاہر ہے ہمارے پولیٹیشنز بھی بہت سے کرپشن کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کرپشن کے نام کے اوپر پاکستان میں بہت فراڈ ہوا، اور سب سے بڑا فراڈ جو پاکستان میں کرپشن کے نام کے اوپر کیا گیا وہ نیب نے کیا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک تو جھوٹے کیس بنائے اور بہت سے ایسے بھی کیس تھے کہ جو بہت ہی مضبوط کیسز تھے، لیکن انفارچونیٹلی فرینڈلی پروسیکیوشن یا کسی اور قسم کی 2 نمبری کی وجہ سے اس قسم کے کیس ختم کروائے. جس طرح کہ آج آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری صاحب کو، نیب نے چونکہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی ان کو درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جی ان کے جو ایکویٹل تھا، جو آصف علی زرداری صاحب کا کوئی 4-5 ان کے خلاف ریفرنسز تھے، جس میں SGS کو ٹیکنا بھی تھا، گولڈ ARY گولڈ کا کیس بھی تھا، اس طرح کے کیسز تھے. ان میں یہ تھا کہ جی چونکہ ان میں اصل ریکارڈ جو تھا، جو اصل ایویڈنس تھی، جو جینوئن ایویڈنس کی کاپیز تھی، ڈاکومنٹس تھی، وہ چونکہ گم ہو گئی تھی. سب سے مین وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ گم ہو چکی تھی تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ ہوا تھا ان کے ایکویٹل کا. تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ایویڈنس جو ہے اس کی کاپیز تو ہیں، اثر وہ نہیں ہے. اور پھر اور بھی کچھ 1-2 ریزنز بتا کے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی، یہ اپلیکیشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی یہ کیسز ہم اپنا یہ وڈرا کرتے ہیں. جو اپلیکیشن تھی، جو ہم نے اپیل دائر کی تھی، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بہت مضبوط کیسز تھے زرداری صاحب کے اگینسٹ. یہی کیسز SGS کو ٹیکنا وغیرہ یہ سوئس کورٹس میں بھی چل رہے تھے، وہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ختم ہوئے. سو یہاں پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی. مطلب ہے کہ اتنا بڑا اہم کرپشن کا کیسز اور ریکارڈ گم کر دیا گیا. اب نیب نے گم کیا، نیب کے لوگ کہتے ہیں کہ جی کورٹ سے مسنگ ہو گیا، وہاں سے گم ہو گیا. جس نے بھی کیا کوئی انکوائری نہیں ہوئی. یہ 2015 میں فیصلہ ہوا تھا، آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی. سو اس لحاظ سے میں یہ مثال میں ویسے دے رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے کیسز ختم کروائے جاتے ہیں، کرپشن کے کیسز ختم کروائے جاتے ہیں. اور تو دوسری سائڈ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فرض کریں کہ اس قسم کا ایک مس ڈیکلیریشن ہے جو کہ ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن آپ نے بعد میں 1-2 سال بعد آپ نے ڈکلیئر کر دیا، اور جس وقت آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا اس وقت آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. تو ظاہر ہے کیا اس کی سزا اتنی بڑی بنتی ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ خاص طور پہ PMLN والے اور یہ جو رولنگ جو کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو اس بنیاد کے اوپر سزا ملی تو عمران خان صاحب کو تو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے. تو اب مسئلہ میں ایک اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو جو پیور کرپشن کے کیسز ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ
یہ جو ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کو ختم کرایا جاتا ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے کرپشن کے کیسز بنائے جاتے ہیں اس طرح کے، فرض کریں جو بیسیکلی ٹیکس میٹرز ہوتے ہیں. جس طرح میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کا بھی یہ جو کیس ہے پرائمریلی یہ ٹیکس میٹر ہے، اور اس میں لیپس ہے. ظاہر ہے یہ لیپس ہو سکتا ہے، لیپس ہے، یہ بالکل ایک سیریس لیپس ہے کہ اگر آپ ڈیکلریشن دیتے ہیں اور اگر آپ نے ایسیٹس آپ کے بن گئے اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو ظاہر ہے ایک سیریس لیپس ہے. لیکن اس کا کنسیکوینس کیا وہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو پوری لائف کے لیے یا آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کو پولیٹکس سے بالکل سائڈ کے اوپر کر دے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح یہ جو نواز شریف صاحب کے متعلق بھی جو کیسز ہوئے، جس طرح شہباز شریف صاحب کے متعلق کیسز ہوئے، اور یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہوتے ہیں جو کہ نیب بناتی رہی ہے، یہ سب کیس بھی جو ہے نیب غلط طریقے سے اس لحاظ سے بناتی رہی کہ بیسیکلی یہ ٹیکس کے کیسز ہیں جہاں پہ یا تو ہو نا کرائم پروسیڈرز آپ کے سامنے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ جی اس شخص نے یہاں سے کک بیکس لی، یہاں سے کمیشن لیا، اور وہ کمیشن اور کک بیکس کے سے لے کے تو پھر وہ پیسہ لانڈر کیا، تو پھر وہ کرائم بن جاتا ہے. اور اسی لحاظ سے مطلب ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، سب کچھ ہے کہ کرائم پروسیڈرز ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ کا بن گیا وہ کرپشن کا کیس بن گیا. ادروائز اگر آپ کے ایسیٹس ہیں اور اس کے اوپر جو نیب ہے یا سی بی آر ہے، پرائمریلی یہ سی بی آر کا کام، ایف بی آر کا، کہ آپ ایسے لوگوں کو ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ جو ایسیٹس ہیں کہاں سے بنائے. یہ ایف بی آر کا کام ہے. اور اگر فرض کریں کہ وہ چیز نہ بتا سکیں، ان کے پاس سورسز وہ نہ بتا سکیں یا انہوں نے اپنے سورسز ڈکلیئر نہ کیے ہوں، تو ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، ٹیکس پینلٹی لگتی ہے، جو کہ ان کے کیسز میں اگر فرض کریں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی یہ جو 12 ارب یا 20 ارب یا وٹ ایور جتنا بھی کیسز کہتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ جو پیسہ انوالو ہے، تو اس میں اچھا خاصا پیسہ پینلٹی کا بنتا ہے ایف بی آر کے لحاظ سے، ٹیکس لاس کے تحت. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ٹیکس جو ہے ایف بی آر کو ہے ہی نہیں انڈیپینڈنٹ. ایف بی آر کو کبھی اس طرح کا کام کرنے ہی نہیں دیا گیا. اور پھر اس سے بھی زیادہ جو بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو ٹی ٹی کا سسٹم ہے، اور اسی لحاظ سے جو ہنڈی کا، حوالے کا، اور پھر یہ کہ جی ریمیٹنسز کے نام کے اوپر آپ جتنا پیسہ باہر سے منگوا لیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی یہ جو بلیک منی کمائی جاتی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیسز بیسیکلی شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان اور حمزہ شہباز کے، اور یہ بیسیکلی کیسز وہ والے ہیں جس میں آپ پیسہ زیادہ کماتے ہیں، آپ ٹیکس نہیں دیتے، اور ٹیکس جب نہیں دیتے تو آپ اس منی کو لانڈر کرتے ہیں. اور وہی والی بات کہ ریمیٹنسز اور ٹی ٹی اور یہ سارے جو حربے ہیں یہ استعمال کر کے آپ اپنے پیسے کو وائڈ کر لیتے ہیں. اور بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس ایویژن کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکس چھپا رہے ہوتے ہیں. سو اس چیز کے لیے دیکھیں ہمارے اس ملک میں تمام تر قوانین بنائے گئے اسی لیے. اور یہ تمام بڑے کاروباری جتنے لوگ ہیں، انفارچونیٹلی جتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جو ارب پتی لوگ ہیں، جو بہت پیسہ بناتے ہیں، جنرلی موسٹلی وہ یہی طریقہ کار کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ پیسہ زیادہ بناتے ہیں، ٹیکس کم دیتے ہیں. چونکہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور پیسے کو پھر آپ چھپا نہیں سکتے، تو وہ پھر اس لحاظ سے وہ پھر منی لانڈر ہوتا ہے، اور پھر آپ ریمیٹنسز کے ذریعے پیسہ واپس آپ کے پاس یا بے نامی کے ذریعے پیسہ جو ہے وہ آپ کے حوالے کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ بہت سیریس چیز ہے ایز اگینسٹ. فرض کریں یہ والا کیس جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا کہ ریسیویبل ایسا پیسہ جو آپ نے ابھی ریسیو ہی نہیں کیا، وہ تو انتہائی، ویسے میں آپ کو بتاؤں مذاق تھا ویسے وہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اس قسم کا فیصلہ مطلب ہے کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی جو سب سے بڑی کورٹ ہے وہ دے سکتی ہے. اور اسی لحاظ سے اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. لیکن اسی کی بنیاد کے اوپر اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی جج کریں گے، اور ایک ایسا لیپس جس میں پیسہ مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی، کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے پاس کچھ ایسٹ بنا، وہ ایسٹ آپ کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا،
اس کے بارے میں ڈیکلریشن اس سال جو ڈیکلریشن تھی، اور جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکس میٹرز میں جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو چلیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بہت پیسے والے لوگ ہیں انہوں نے تو اس کے بارے میں یہ جو ڈفرینٹ قسم کی قانون سازیاں بھی کروا کے اپنے پیسے کو کس طرح وائٹ کرتے ہیں. جنرلی ٹیکس کے معاملات میں ایک اوور آل ہمارا رویہ یہ ہے پاکستانی قوم کا کہ آپ اتنا زیادہ پرٹیکولر نہیں ہوتے کہ ایک ایک چیز آپ مطلب ہے کہ ڈکلیئر کریں. اگر اس بنیاد کے اوپر ظاہر ہے، اگر فرض کریں یہ لیپس نکلتا ہے آن پارٹ آف عمران خان، تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر فرض کریں کہ ان کو کوئی بڑی سزا مل جاتی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، تو اس کی میرے ذاتی ویو میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہوگا. آلدو اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی بیکاز سپریم کورٹ کا آلریڈی آرڈر ہے. سپریم کورٹ اس کے بارے میں اس سے پہلے ایک بہت بڑا فیصلہ، اور بہت زیادہ اس فیصلے میں تو بہت بڑی الگ خامی تھی، وہ دے چکے. تو اس لیے اگر اس قسم کی یہ بات ہوتی ہے تو یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہوگا. اور پھر وہی بات ہے کہ ایک آگے چل کے آپ دیکھیے گا کہ ایک وکٹم کے طور کے اوپر عمران خان صاحب پھر سامنے آئیں گے کہ دیکھیں کس طریقے سے نیب کو، اور یہی کہیں گے اگر فرض کر یہ ہوا کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا میرے خلاف، میں نے تو کوئی کرپشن بھی نہیں کی تھی، میں نے یہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے وہ بھی نہیں کیا تھا. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اگر اس قسم کا فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بڑی سیریس قسم کی اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، اور اٹ ول ناٹ سرو دا پالیٹکس آف پاکستان. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جی کسی بھی وزیر اعظم کو یا کسی بھی جو ہیں بڑے عہدے پہ، کوئی بھی جو بندہ بڑے عہدے کے اوپر ہے اس کو کورٹس کی طرف سے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جانا چاہیے، جو مرضی ہو. بہت سے لوگ یہ چونکہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کیس کی نوعیت، اگر اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز غائب ہو جاتے ہیں، ارب روپے کے کرپشن کے کیسز غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ کسی کو اس طرح چھوٹے چھوٹے فرض کریں کہ لیپسز کے اوپر اگر آپ پکڑ کے، اور جس طرح نواز شریف صاحب کا تو وہ لیپس بھی نہیں تھا، اگر عمران خان صاحب کو مطلب چھوٹے چھوٹے لیپسز کے اوپر اگر آپ پکڑ کے کسی کو ڈسکوالیفائی کریں گے، تو پھر ہماری جو اوور آل ہمارے جو حالات ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ مزید خراب ہوں گے، اور اس سے ہماری پالیٹکس میں مزید خرابی ہوگی. حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب وہ جو چیزیں جو غلط ہوتی رہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہمیشہ، اس کے اوپر وہ ان کو بلکہ کہتے رہے کہ جی وہ جیسے کہ میں کہتا ہوں نا کہ منی لانڈرنگ، یا فرض کریں کہ جو یہ ٹی ٹی کے ذریعے یا ریمیٹنسز کے ذریعے اس کو وہ کرپشن میں وہ یہ بات انسسٹ کرتے رہے کہ وہ کرپشن ہے. انہوں نے اتنا اربوں کھا گئے، خربوں کھا گئے، اور اپنے 3.5 سالہ دور میں انہوں نے کسی ایک بھی کیس میں، انفارچونیٹلی دیکھیں یہ بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کرپشن، تو کوئی کرپشن کا ثبوت تو آنا چاہیے نا. کوئی کک بیکس کی لی کسی نے، کوئی کمیشن لیا کسی نے، کوئی اس قسم کا کوئی ایویڈنس اگر ہو تو پھر آپ مطلب ہے کہ اس طرح کی بات کریں. لیکن وہ سارا پروپیگنڈا جو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس قسم کا فیصلہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ آتا ہے، تو اس میں ان کا اپنا پروپیگنڈا جو وہ دوسروں کے متعلق کرتے رہے، اس کا وہ شکار خود بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.